یہ دنیا جو ہے قرآن میں کئی جگہ اللہ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے. امن خلق السماوات والارض، کون ہے جس نے زمین آسمان کو بنایا؟ پھر فرمایا لہو ملک السماوات والارض، اللہ ہے جس کے زمین اور آسمان. اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. اللہ ہے جس نے 7 زمین 7 آسمان بنائے، اور وہ اکیلی ذات ہے جس کا امر اور جس کی مرضی ان 7 زمین اور 7 آسمانوں میں چلتی ہے. یدبر الامر، وہی تدبیریں کرتا ہے. کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں اور کوئی ایک ذرہ بھی اس کے علم کے احاطے سے باہر نہیں. تو کیسی زبردست قدرت ہوگی، کیسا مالک ہوگا. یہ زمین اس کی ہے. یہاں 1.25 لاکھ انبیاء آئے، ان میں سے چند ہی ہیں جن کی قبروں کا پتہ ہے. لوگوں جن کی قبروں کا پتہ ہے، بھائی فلاں نبی کی قبر ادھر ہے لبنان میں، کس کی وہاں سے. لیکن ہمارے نبی کے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ، پورا کا پورا ایک شہر دیا زمین میں آپ کو، اور اس کا نام جو کچھ بھی تھا وہ چینج کروا دیا، حکم فرما دیا. کوئی اس پرانے نام سے اب اس شہر کا نام نہیں لے گا. اب اس کا نام ہے آج سے مدینہ النبی. مدینہ کہتے ہیں شہر کو، مدینہ کی عربی مطلب شہر کا ہے. مدینہ النبی ہے، یہ میرے نبی کا شہر ہے. شہر دیا پورا. پھر آپ نے فرمایا حرم میں کعبے میں نماز پڑھنے والے کو 1 لاکھ نمازوں کا ثواب، اور میری مسجد میں پڑھنے والے کو 50,000 نمازوں کا ثواب. تو اللہ نے ہمارے نبی کی ایک بھی عادت ایسی نہیں ہے، ہمارے نبی کی ایک بھی عادت، جسم سے نکلنے والا ایک بھی عمل ایسا نہیں ہے جس کو آنے والے امتیوں نے، محدثین نے اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت نہیں کی. یہ تک پتہ ہے لوگوں کو. ایک صحابی کی کمال ہے، صحابہ عجیب لوگ تھے. 2 روایتیں ہیں. ایک صحابی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں 14 سفید بال تھے. اور یار یہ کون یاد رکھتا ہے؟ یہ بھی دیکھ لیے کہ آپ محبت کرتے ہیں، عاشق ہو تو ایسے ہو. یہ بھی یاد. ایک نے کہا جی 19 تھے. ہاں جی، وہ کیسے گنے ہوں گے؟ ایسے آ کے اللہ کے نبی کی داڑھی کے بال تھوڑی گنے ہوں گے. آپ کو دیکھ کر آپ کی محبت میں چور رہ کر تو یہ تک مجھے آپ کو آنے والی نسلوں کو بتا دیا کہ انتقال کے وقت تیرے نبی کی داڑھی میں اتنے بال تھے. آپ نے کبھی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی تو اللہ نے امام مالک کے مسلک کے اندر اس کو جاری کر دیا، وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا. آپ نے یہاں بھی ہاتھوں کو باندھا تو امام ابو حنیفہ کے مسلک میں یہاں بھی شروع کر دیا. آپ نے یہاں بھی ہاتھ کو باندھا تو امام شافعی کے مسلک میں یہاں ہاتھ بندھوا دیا. یہ تھوڑی کہ وہ لوگ ہم سے فرق ہیں. یہ تو اللہ کو اپنے نبی کی ہر سنت، ہر ادا اتنی پیاری تھی، ان سب کو زندہ رکھنا تھا. اللہ نے ان سب کو زندہ رکھا اور ساری کی ساری امت میں ان کو پھیلا دیا. وہ کسی امام کے ذریعے، وہ کسی امام کے ذریعے، وہ کسی امام کے ذریعے. تو سوچو کہ جس کی زندگی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، چوڑا ماتھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، چوڑا ماتھا تھا. ہند میں نبی حالہ بتاتے ہیں آپ کی جو ناک مبارک کی سیدھی بالکل یہاں پر ایک نور کا حالہ تھا جو کہ جس میں سے شعائیں نکلتی تھیں اور وہ شعائیں سامنے والے کی آنکھوں پر پڑتی تھیں، جس کے روگ کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھنا بہت مشکل ہوتا تھا. صحابہ کی نظریں نیچے رہتی تھیں. صرف حضرت ابوبکر اور حضرت عمر یہ 2 صحابی تھے کہ جب اللہ کے نبی بات کرتے تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھ کر آپ سے بات کرتے تھے. باقی تمام صحابہ کی نظریں نیچے رہتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حیا کی وجہ سے نیچے ہی دیکھتے رہتے تھے.
جیسے ایسے کرتے تھے سارے صحابہ ایسے نیچے ہو جاتے. ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روب مبارک ہے، وقار ایسا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. دانت تھے نا ایسے سیدھے سفید دانت تھے، اوپر والے بھی اور نیچے والے بھی. اور اوپر کے دانتوں میں اور نیچے کے دانتوں میں ہلکا سا گیپ تھا جس میں سے ایک نور نکلتا تھا، وہ جا کے سامنے والی دیوار پر پڑتا تھا. عائشہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ میری سوئی میرے نیچے گر گئی، اتنے میں اللہ کے نبی حجرے میں داخل ہوئے تو ایسا نور اس میں آیا کہ مجھے میری کھوئی کی سوئی مل گئی. چوڑے کندھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو مردانگی کی نشانی ہے، اور چھاتی آپ کی ایسے تھی ہلکی سی نکلی جیسے پیٹ اور چھاتی برابر تھی. نہ آپ اتنے پتلے تھے کہ بے روب ہو جائیں، نہ آپ اتنے موٹے تھے کہ نظروں میں نہ جچیں. خوبصورت ہاتھ تھے آپ کے لمبے لمبے، انگلیاں بالکل متوازن، قدم مبارک تھے آپ کے، ان میں بیچ میں یہاں پر آرش تھا یہاں پر، اور ایسے دیکھنے میں ایسے لگتے تھے جیسے ان پر تیل لگا ہوا ہے. پانی جب ان پر گرتا تھا وہ ایسے نرم اور ملائم تھے کہ پانی بہہ جاتا تھا ان کے اوپر سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی آپ کی گھنی داڑھی تھی، آپ گھنی داڑھی رکھتے تھے، سر پر ہر وقت امامہ رکھتے تھے، اور آپ جب چلتے تھے تو ہلکا سا آگے کو جھک کر چلتے تھے. وہ توازن کی نشانی ہے، ہلکا سا آگے کو جھک کر چلتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا آنے والے وقتوں میں میرا حبیب آئے گا، اس میں اتنی تواضع ہوگی کہ جب سوکھی لکڑیوں پر چلے گا وہ تو ان کے کڑکنے کی آواز نہیں آئے گی. ایسی تواضع تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک مرتبہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کائنات کا سب سے معزز انسان کون ہے؟ اس میں کیا شک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے معزز کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا یوسف ہے، یوسف نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی، اپنا نام نہیں لیا. کائنات کی سب سے معزز شخصیت جو ہے وہ یوسف علیہ السلام ہے. تو یہ ہمارے نبی کی شان تھی میرے عزیز دوستوں. تو آپ سوچو کہ جس نبی کے بارے میں حسان بن ثابت کہہ رہے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ، میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین چہرہ، آپ سے زیادہ حسین شخصیت کبھی دیکھی ہی نہیں. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، نہ آپ کے جمال جیسا کبھی کسی عورت نے پیدا کیا. جمال کا تعلق حسب نسب سے ہوتا ہے. جمال کا تعلق کیسے ہوتا ہے؟ حسب نسب سے. اور آنکھ کا تعلق ہے چہرے کی وجاہت سے. آپ وسیم بھی تھے اور قسیم بھی تھے. وسیم ہو کہ جس کو دیکھتے رہو، جس اینگل سے بھی جس کو دیکھو، اس کو جب بھی دیکھو گے تو آپ کو اس میں پرفیکشن نظر آئے گی. یار ہاں، کان اس سے زیادہ خوبصورت کسی انسان کے نہیں ہو سکتے، چہرہ سے زیادہ خوبصورت کسی انسان کا نہیں ہو سکتا، ہاتھ اس سے زیادہ خوبصورت کسی انسان کے نہیں ہو سکتے. وہ وسیم کہلاتا ہے. جس اینگل سے بھی دیکھو وہ آپ کو پرفیکٹ لگے گا. اور قسیم کہتے ہیں کہ جب آپ کسی کو دیکھیں تو آپ کی آنکھ ہی نہ بھرے، ہر دفعہ دیکھنے میں آپ کو وہ اور خوبصورت لگے اور خوبصورت لگے اور خوبصورت لگے. آپ وسیم بھی تھے اور قسیم بھی تھے. صحابہ کی آنکھیں نہیں ہٹتی تھی آپ کے دیدار کو دیکھنے کے لیے. ایک صحابی رات کو پہنچ گئے روتے روتے. آپ بھانے کیا ہوا؟ یا رسول اللہ، آپ کو جب میں کبھی کبھار اپنے آپ کو نہیں دیکھتا نا، تھوڑی دیر تک میں بے چین ہو جاتا ہوں، کیسے لگتا ہے کہ میری جان نکل جائے گی، مجھے معاف کر دیں. میں بس آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں دیکھ کے واپس جاؤں. مسکرا دیے وہ دیکھ کر آپ واپس چلے گئے. تو آپ وسیم بھی تھے اور قسیم بھی تھے. یہ شان تھی آپ. تو میرے عزیز دوستوں، جس انسان، یہ تو میں آپ کو دیکھنے بتاؤں، جس انسان کا اللہ کے ہاں ایسا مقام ہو. حضرت انس فرماتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہوئے، وہ مدینے کا سب سے خوبصورت دن تھا. جب آپ کی مدینے سے انتقال فرمایا ہے تو وہ مدینے کا سیاہ ترین دن تھا. تو آج اس نبی کی زندگی اگر میں اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کروں گا تو میں اللہ کے ہاں کتنا معزز ہو جاؤں گا. میں اللہ کے ہاں
اتنا معزز ہو جاؤں اور دنیا میں بھیجے جانے کا صرف ایک ہی مقصد ہے. ورنہ جہاں تک تعلق ہے رزق کا تو آپ کے رزق کی ذمہ داری ہم کہتے تو ہیں اللہ نے لے رکھی ہے، لیکن ہماری زندگی یہ بات نہیں دکھاتی. ہم زبان میں کہہ رہے کہ ذمہ دار تو اللہ ہے، اللہ کا احسان ہے کہ ہماری زبان سے بات نکلتی ہے. یہ بھی بات نہ نکلے تو پھر تو بالکل ہی کام ہو گیا. کم از کم زبان سے یہ بات نکلتی ہے کہ یار رزق اللہ کے ہاتھ میں. اب کوشش کس چیز کی کرنی ہے؟ 24 گھنٹے کی زندگی بھی یہ دکھائے کہ ہاں اس آدمی کا اس بات پر پکا یقین ہے کہ رزق جاتے ہی پہلا سوال یہ ہوگا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ رب کہتے ہیں اس سے جس سے دنیا میں پلنے کا یقین ہو، جس سے دنیا میں پلنے کا یقین ہو اس کو